پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ ناظرین سلام قبول کیجئے میزبان کا. آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہے جو پورے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. پاکستان کے انتہائی مقبول صحافی اور دانشور جو رپورٹنگ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، پرائڈ آف پرفارمنس جناب امین حفیظ صاحب. امین حفیظ صاحب، ہم آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ مردوں میں اور عورتوں میں نہیں، آپ بچوں کے بھی پسندیدہ رپورٹر ہیں اور وہ بہت آپ کو انجوائے کرتے ہیں. آپ کی رپورٹنگ کا جداگانہ جو ایک انداز ہے تو اس کو بہت سراہا جاتا ہے. یہ تو خاور صاحب آپ کی محبت ہے اور کیا آپ نے ہمیں اس قابل کیا. اور آپ سے سوال جواب کے لیے میں نے اپنے ساتھی ٹی وی ٹوڈے کے شعیب ہاشمی صاحب کو بھی دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے. ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے ہمارے ساتھ سابق آئی جی پولیس جناب منیر احمد چشتی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ، صدر شعبہ بلاغیات گورنمنٹ کالج لاہور برائے خواتین یونیورسٹی، اور سابق سیکرٹری صالح طاہر. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر امجد ثاقب جو اخوت کے سربراہ ہیں. امین حفیظ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے اور ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. اور اس مشترکہ اجلاس میں وہ بل جو حکومت نے انتہائی کامیابی سے پاس کروا لیے ہے، جو بل سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکے تھے. تو یہ ہمارا حکومت نے اکثریتی طور پہ بل پاس کرایا. ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ حکومت نے کرایا، اور بل بھی بڑی اہم نوعیت کے تھے. تو اس میں جو تلخیاں ہوئیں اجلاس کے دوران، لڑائی جھگڑے ہوئے، گالی گلوچ ہوئی، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جب جناب اسپیکر نے بلاول بھٹو کو اور جناب شہباز شریف صاحب کو خطاب کی دعوت دی تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس پر اعتراض کیا کہ جی یہ لوگ یہاں نہیں بول سکتے. اسپیکر نے ان دونوں اپوزیشن لیڈروں کو نہ بلوایا، لیکن جب بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ بلاول بھٹو کو اور جناب شہباز شریف صاحب کو صرف 2 منٹ کے لیے بولنے دیا جائے، تو اس وقت تک اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ کر چکی تھی. یہ تو تھا آج کی ہماری سیاسی جو پارلیمنٹ ہے اس میں. امین حفیظ صاحب، آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاشی طور پر تو ہم لگتے ہیں کہ انتہائی کسی گہری گھاٹی میں گرے ہوئے ہیں. سیاست میں ہم اپنے انجام کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا ایشو جو ہے وہ ابھر رہا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ اخلاقی اور سماجی سطح پر بھی ہم اندھے کنویں کے اندر گر چکے ہیں. یہ جو حالات ایک تیزی کے ساتھ بگڑے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ 2 سالوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان 2 سالوں کے دوران اخلاقی سطح جس طریقے سے نیچے گری ہے، گراوٹ آئی ہے، اور جرائم کی شرح جس طریقے سے بڑھی ہے، تو یہ آپ بتائیں گے ہمیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں سب آج جو کچھ لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کو نظر آ رہا ہے، یا کمیونیکیشن کے باقی ذرائع سے انفارمیشن لوگوں تک جا رہی ہے، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان 2 سالوں میں واقعی نہیں ہوا. لیکن ان 2 سالوں میں بیڑا غرق ضرور ہوا ہے جو پہلے سے خراب ہوتا چلا آ رہا ہے. سب سے خوبصورت اور اچھی بات ایک لفظ ہوتا ہے امید.
اگر لوگوں میں، عوام میں، عام آدمی میں، اوپر والے طبقے میں، ٹاپ کلاس میں امید ختم ہو جائے، مایوسی آ جائے 2000 کی بڑھتی تو خاور صاحب پھر ایسے واقعات اور زیادہ اچھلتے ہیں اور زیادہ. اب دیکھیں جو لاہور موٹر وے سیالکوٹ پہ واقعہ ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلطنت ہے جہاں ایک عورت کی چلتی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے اور وہ اسٹیٹ کو کال کرے، اسٹیٹ کہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ادارہ جس کو کال کی گئی اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ نلاکی کی انتہا تو یہ دیکھے نا کہ لاہور موٹر وے سیالکوٹ آپ نے بنا دی، پھر اس کے بعد کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کس نے مینٹین کرنا ہے. یہ واقعہ ہو گیا، اس پہ اس وقت بھی یہ ٹاپ سٹوری ہے، اس پہ ہم روزانہ بات بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ایسے سانحات اور واقعات میں جس شدت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اس کے اسباب ہمیں دیکھنے پڑیں گے. یہ عورت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں موٹر وے پہ جس کے ساتھ جو ہوا، یہ سیم سانحہ ایک اور عورت کے ساتھ بھی دہرایا گیا. اس کے بعد بالکل ایک اور عورت کو اس کے بچوں کے سامنے گینگ ریپ کا شکار بنایا گیا. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ایک عورت کو، ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ایک خاتون کو کراچی میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. اور وہ بھی مطلب ہے کہ آبی کی جگی میں رہنے بھی ہے، کچا، جس کا اپنا چار دیواری بھی نہیں ہے. جگی کے اندر یہ واقعہ، جگی کے اندر ظلم کی انتہا. اتنی لوگوں کو مطلب دیدہ لے رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ شاید ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کو کسی انجام تک پہنچانے والا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو دعا کریں، ایک نہیں 10 دفعہ زندگی ملے، ہر زندگی میں ان کے آگے کتے چھوڑ دیے جائیں، کتے ان کو نوچ نوچ کے کھائیں، پھر ان کو زندگی ملے، پھر ان کو کتے ان کے آگے چھوڑ دیے جائیں. ایسے درندوں کا انصاف ہماری عدالتیں دیں گی، انصاف اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ملے گا. لیکن ہمارا جو اس وقت آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ہوتا ہے پوری قومی سطح پہ اور پوری عالمی سطح پہ اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے اور پوری دنیا اس کو کنڈم کر رہی ہے. اور اس واقعے کو جبکہ پوری قوم، پورا میڈیا، ہر چیز جو ہے اس کی طرف متوجہ ہے، تو اس کی آڑ میں جب لوگوں نے مزید ایسے واقعات کرنا شروع کر دیے تو کیا پاکستان میں ایسے عناصر جو ان واقعات کے ذمہ دار ہیں وہ یہ تصور کر چکے ہیں کہ پاکستان میں کبھی آئین کی یا قانون کی بالادستی ہوگی نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، نہ پہلے ملزم نے پکڑا گیا ہے مرکزی ملزم، نہ ہم پکڑے جائیں گے اور نہ انصاف ہوگا. اور ماضی میں بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں جو ترغیب دیتی ہیں کہ یہاں چونکہ انصاف ہی نہیں ہوتا جو مرضی کر لو آپ. بالکل ایسی ہے، ایسی ہے. جب سٹیٹ اپنی رٹ قائم نہیں کرتی، لوگوں میں احساس تحفظ پیدا نہیں کرتی، جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی، تو پھر خاور صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو ان حالات میں دیکھیے میں امین حفیظ صاحب آپ پہ واضح کرتا چلوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی دلی خواہش ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے. اور میں اس حق میں بھی ہوں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان مزید 3 سال پرفارم کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. لیکن آپ اس حکومت کا اور عمران خان کا اگلے 3 سالوں میں یا اس کے بعد کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، قطع نظر کسی کی اس سے انہیں اچھے لگتے ہیں، کچھ کو وہ اچھے نہیں لگتے ہوں گے. وہ ایک بات کہتے ہیں کہ میں تبدیلی لا رہا ہوں سسٹم کے اندر، چیزوں کے اندر، احتساب کے اندر. اب اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، احتساب ون سائیڈڈ ہو رہا ہے، سب کا ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے وقت چاہیے. آپ نے ان کو اتنا وقت تو دیا کہ ان کو پرائم منسٹر کے منصب تک بٹھا دیا، اب پورے 5 سال ان کو دیں، کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں. اگر وہ 5 سال میں بھی ڈیلیور نہ کر پائے،
اپنے الیکشن میں کیے گئے وعدے پورے نہ کر پائے تو حشر پھر وہی ہوگا عوام. لیکن جو کہتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈیلیور کر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران، صرف ایک ہفتے کے دوران، 7 دنوں میں بھی نہیں 5 دنوں میں، یہ جو ثانیہ ہوا موٹر وے والا، وہ ثانیہ جو ہے سانحات بن گیا. ایسے ہی ہے. تو سانحات اگر 5 دن میں بن سکتے ہیں تو اگر ان کو مزید 3 سال دے دیے جائے تو کیا یہ ملک جو ہے یہ گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، قصبہ قصبہ، یہ واقعات تو نہیں رونما ہونے شروع ہو جائیں گے؟ اس ملک میں ہر طرف انارکی ہی انارکی تو نظر نہیں آنے لگے گی؟ دیکھیے خاور صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی صحافت میں ایک عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی یہاں پر تقریباً 36-37 سال ہو گئے ہیں. آپ کی سربراہی میں بھی ہم نے کام کیا. ایک دفعہ ایک لہر چلتی ہے اور اس لہر میں میڈیا بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. لگتا یہی ہے کہ پورے ملک میں گینگ ریپ ہی ہو رہا ہے، یا لگتا ہے پورے ملک میں سیاست ہی ہو رہی ہے، یا لگتا ہے پورے ملک میں سیلاب ہی آ گیا ہے. جس طرف لہر چلتی ہے میڈیا بھی اس طرف چلتا ہے. میڈیا بھی اس کے علاوہ خبر اور نہیں دیتا. کیا مجھے بتائیں 5 دنوں میں 4 گینگ ریپ ہو گئے؟ کیا ان 5 دنوں میں پورے ملک میں کوئی اچھی بات نہیں ہوئی؟ کسی پروفیسر نے کوئی اچھی ریسرچ نہیں کی؟ کوئی ملک میں کہیں کوئی خوشی کی بات نہیں آئی؟ میڈیا نے صبح زنا، رات کو زیادتی، شام کو جونپری میں زیادتی اور عزت لوٹ دی. اس کے علاوہ کوئی اور خبر آپ نہیں دے رہے. نہیں ایسا تو آپ نہیں میاں فیصد صاحب کہہ سکتے. میں آپ کے اخبار کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی دیکھتا ہوں، دوسرے تمام اخبارات اور چینل بھی ہم دیکھتے ہیں. تو خبر تو کوئی ایک تو مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ خبریں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں آپ کو، دوسری خبریں بھی نظر آتی ہیں. اور مثبت بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز تو ابھی تک یہ جو واقعہ ہے موٹر وے والا وہ اس کو بہت نمایاں دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اخبارات جو ہیں انہوں نے اس کی سپیس جو ہے اس کو نیچے لے گئے ہیں، اس کو زیادہ نہیں اچھال رہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے. نہیں خاور صاحب، میں عرض کرتا ہوں جب سے اس کا ایک ملزم شفقت، اس کا ایک ساتھی عباس اور اس کا ایک ساتھی اقرار الحسن، جب سے یہ 3 پکڑے گئے اور ملزم شفقت نے اقرار کر لیا کہ میں ہی اس واردات کا ایک ساتھی تھا اور میرے ساتھ صرف عابد تھا اور ہم 2 لوگوں نے یہ کیا، جب اقرار جرم ہو گیا، تیسرا بھی ایک آ گیا کہ میں بھی تھا. اب یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری نے کس کا ڈی این اے میچ کروایا، کس کا ڈی این اے ہوا، کون ملزم اصل تھا. یہ تو بھی عابد گرفتار ہوگا تو پتہ ہوگا. ایسے دگرگوں حالات جن حالات میں ملک گرا ہوا ہے، کیا اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب انہیں واپس نہیں آ جانا چاہیے ملک میں؟ جب نواز شریف کو یہ پتا ہو کہ میں ملک میں آؤں، مجھے عدالتوں سے، پولیس سے، احتسابی اداروں سے انصاف ملے گا، تو میرا خیال ہے وہ ضرور آئے. لیکن وہ نہیں آ رہے. وجہ ان کو عادت ہے اقتدار کی. جب اقتدار کا اشارہ ہوگا، خبر نہیں ہاشمی صاحب میری بات لکھ لیجئے گا، وہ لینڈ کریں گے، الیکشن ہوں گے، سیدھا اسمبلی میں جائیں گے. اس سے پہلے وہ نہیں آئیں گے. اس سے پہلے ان کا دل ہی ٹھیک نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے سامنے روشنی کی کوئی لکیر نظر نہیں آ رہی، تو کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یا بلاول بھٹو کو بھی عوام کے لیے روشنی کی لکیر نہیں سمجھ رہے؟ اب ہم کہیں محسوس کر رہے ہیں، چونکہ وہ ادارے جو ایسا کرتے ہیں، جو اوپر نیچے کرتے ہیں، جن کا کہیں رول ہے، وہ ہر دور میں ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، دوسرے کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. ابھی بھی اس دور میں بھی ایک سیاسی پارٹی کو شٹ اپ کال ملی ہوئی ہے، دوسرے کو ساتھ ساتھ ملانے کے لیے محبتیں بڑھائی جا رہی ہیں. تو یقیناً اس میں دوسرے سے مراد آپ کی شہباز شریف صاحب نہیں. شہباز شریف صاحب تو اپنے بھائی سے نہیں باہر نکلتے، چونکہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو شاید یہ پتا ہے کہ وہ اکیلے میدان میں کودیں تو شاید وہ پہلوان سے آپ کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. ہاں، وہ دوسری پیار محبت اب تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی طرف بڑھا ہے، لگ بھی رہا ہے. جیسے اے پی سی میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے اپنے گھر میں صدارت کرنی تھی، اب وہ کہتے ہیں نہیں، اے پی سی
किसी होटल में होगी, मतलब वो भी आहिस्ता आहिस्ता जरा अपोजिशन से हाथ पीछे कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जरा हाथ बढ़ा रहे हैं। कोशिश शायद उनकी ये है और उनकी भी ये है कि इस बड़ी पार्टी को साथ रखा जाए, उनको जो लंदन वाले हैं उनको जरा अभी दूर रखा जाए। आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो अपना रवैया जो है वो उसमें तब्दीली ला रही है, और वो क्या वही रवैया होगा जो शहबाज शरीफ साहब का रवैया है? देखें जी, सियासत में अगर इक़्तिदार ना हो, सियासतदान को इक़्तिदार की कुर्सी नजर ना आ रही हो, तो ना वो सियासत है ना वो सियासतदान है। सियासतदान की नजर ही इक़्तिदार पे होती है और वो इक़्तिदार के लिए ही गली मोहल्ले में जाता है, इक़्तिदार के लिए सब कुछ करता है। इस वक्त सबको पता है कि नून लीग नवाज शरीफ को इक़्तिदार अभी नहीं मिल सकता। अभी किसको मिल सकता है? पीटीआई के पास इक़्तिदार है। अमीन हफीज साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तो नाजरीन, छोटा सा थोड़ा सा इंतजार।